الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ تیرے اختیار میں کیا نہیں مجھے اس طرح سے نواز دے، تیرے اختیار میں کیا نہیں مجھے اس طرح سے نواز دے، میری یوں دعائیں قبول کر، میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو، آمین ثم آمین۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے حقیقی وفادار کون؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان جب موت کے اسٹیشن سے یعنی سفر سے نکل کر دوسرے وطن عالم برزخ میں پہنچے گا تو وہاں اسے ایسے مخلص احباب کی ضرورت پڑے گی جو تیرے نام ایسے تحفے بھیجیں جو وہاں تیرے کام آئے۔ یہ مخلص احباب تیرے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تیرے دوست و احباب بھی ہو سکتے ہیں اور تیرے بال بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سب تیرے نام ثواب کا پارسل بھیجیں گے، اسی کو ایصال کہا جاتا ہے۔ کیا واقعہ یہ ثواب کا پارسل تیرے نام پہنچ جائے گا جبکہ تیرے دوست احباب و متعلقین دنیا میں رہیں گے اور تو عالم برزخ میں ہوگا اور دونوں میں بظاہر کوئی رابطہ بھی نہیں ہوگا؟ ہاں، ان احادیث پر غور کر، پھر تجھے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو اس کا ثواب مل جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، حضور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے کھجور کے باغ کو اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرا باپ وفات پا گیا ہے اور اس نے اپنے پیچھے کچھ مال بھی چھوڑا ہے اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، اگر اس کی طرف سے میں خیرات کر دوں تو اس کے گناہ کیا معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد یعنی ان کی ماں وفات پا گئی ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوا کر کہا، یہ سعد کے لیے ہے، اس کنویں کا ثواب سعد کی روح کو ملتا رہے گا۔ اے انسان، اے مسافر اس دنیا کے، جب سے انسان نے بحیثیت مسافر دنیا میں پیدا ہو کر اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، اسی وقت سے انسان فردن فردن اپنا سفر مکمل کر کے موت کے سفر تک پہنچ رہا ہے۔ یہ سلسلہ انفرادی طور پر چل پڑا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ کہیں ایک آدمی، کہیں دو آدمی، کہیں 100 آدمی، کہیں 200 آدمی اس سفر کو طے کر کے دوسری دنیا یعنی عالم برزخ کو پہنچ رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ دنیا کے سارے مسافر ایک ہی دن موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ اس دن ایک سور پھونکنے والا فرشتہ سور پھونک دے گا، دنیا کے سارے مسافر سمجھ جائیں گے سب کی موت آ چکی ہے، سب کے سب اس زندگی کے سواری سے اتر جائیں گے۔ دنیا اور اس دنیا کے وہ مسافر جو
پہلے ہی سے اس عالم برزخ میں پہنچ چکے تھے ان کا بگل بھی بجا دیا جائے گا، اور زمین پر پڑے سارے پرانے مسافر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور دنیا کے تمام انسان اب ایک میدان کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ یہی وہ میدان ہوگا جو آخرت کا سپریم کورٹ کہلائے گا، یعنی اللہ رب العالمین یہاں انسانوں کے فیصلے کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب انسانوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا، اس حال میں کہ وہ بالکل ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو برہنہ حالت میں دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہ ہوگا۔ اے انسان، اے مسافر، اس میدان میں تیری حالت بالکل اسی طرح ہوگی جس طرح تو پہلی مرتبہ عالم دنیا میں ماں کے پیٹ سے آیا تھا۔ قیامت کے دن زمین کے پیٹ سے نکل کر اسی طرح تو باہر آئے گا۔ پوری انسانیت جواب دہی کے احساس کے ساتھ میدان محشر میں کھڑی ہوگی، اپنے کیے ہوئے اعمال پر اس قدر خوفزدہ ہوگا اور پریشانی ہوگی کہ دوسرے کی طرف نہ دیکھنے کا موقع ہوگا اور نہ کسی کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کا غیر معمولی رعب ہر ایک پر چھایا ہوا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے وہ ظالم حکمران جو اللہ کی مخلوق پر اپنی مرضی مسلط کرتے تھے، اور وہ بادشاہ کہاں ہیں جو میری زمین پر اپنی کبریائی اور بڑائی کا تخت بچھاتے تھے۔ پھر وہ زمین کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپٹ کر اعلان فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، وہ جابر حکمران کہاں ہیں جو طاقت کے بلبوتے پر عوام کی گردنوں پر مسلط تھے، اور وہ متکبر کہاں ہیں جو مال و دولت پر گھمنڈ کرتے تھے اور اپنے جاہ و دبدبے پر کرتے تھے۔ رب ذوالجلال کے اس جلالی اعلان کے وقت نہ کسی حکمران میں یہ ہمت ہوگی کہ وہ سر اٹھا سکے، اور نہ کوئی ظالم و جابر بادشاہ اس سوال کا جواب دے سکے گا۔ اے آخرت کے مسافر، آج جس سورج کو اپنے سے لاکھوں میل ہم دیکھ رہے ہیں اور اس قدر دور ہے کہ دور رہنے کے باوجود اس سورج کی حرارت و تمازت سے بے چین اور بے قرار ہو رہے ہیں، اور اس کی گرمی سے بچنے کے لیے مختلف عصری آلات کا استعمال کر رہے ہیں، کیا حشر ہوگا اس دن جس دن اس سورج کو ہم سے صرف 1 میل کے فاصلے پر لایا جائے گا، اور اس وقت ہم انسانوں کی کیا حالت ہوگی۔ حضرت مقداد بن اسود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج کو لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے اور سورج کے درمیان 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا۔ اس کی تمازت کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے، کسی کو پسینہ ٹخنوں تک آئے گا، کچھ لوگ گھٹنوں تک پسینے میں شرابور ہوں گے، بعض لوگوں کو کمر تک پسینہ آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کچھ لوگ منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ قیامت کے دن انسانوں سے بہنے والا پسینہ زمین میں 70 گز نیچے تک چلا جائے گا، وہ ان کو لگام دے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ قیامت کے دن سارے انسانوں سے جواب طلب کیا جائے گا، یعنی
اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دنیا میں انسان کو دی تھی تاکہ زندگی کا یہ سفر ان نعمتوں کے ساتھ طے کرے، اب ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے کوئی شخص ہٹ نہیں سکے گا یہاں تک کہ اسے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے عمر کس کام میں کھپائی، دین کے علم پر کہاں تک عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا، اپنے جسم اور جوانی کو کس کام میں گھلایا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جہاں جانے کی خواہش ہو عمل کر کے ٹکٹ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کو تو یوں ہی گزار رہا ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تجھے نہیں پوچھے گا، سوال نہیں کرے گا، تجھے کٹکھرے میں کھڑا نہیں کرے گا؟ جس نے تجھے زندگی بخشی ہے وہ ضرور میدان عدالت میں تجھ سے پوچھے گا کہ تو نے اپنی یہ عمر کس کام میں لگائی، فرما برداری اور اطاعت میں یا نافرمانی اور سرکشی میں، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یا شیطان کی پیروی میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جو علم دیا ہے اس علم کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ اس علم کو صرف علم کی حد تک رکھا گیا یا عمل کے میدان میں کود کر اس علم کا حق ادا کیا۔ پھر جس مال و دولت کے بارے میں یہ تصور ہے کہ تیرا مال ہے، تیری دولت ہے، اس مال و دولت کے بارے میں ایک نہیں بلکہ دو سوال ہوں گے۔ پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا، یعنی حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، دوسروں کا حق مار کر کمایا یا دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے کمایا، اور پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس کو کس طرح خرچ کیا، اعتدال کے ساتھ یا بے اعتدالی کے ساتھ، فضول خرچی میں یا حقوق کی ادائیگی میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جسم میں جو طاقت دی تھی، جوانی بخشی تھی، اس جوانی کو کن کن کاموں میں گزارا اور گھلایا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہر اس شخص کو دینے ہوں گے جس نے زندگی کا یہ سفر طے کیا ہے اور موت سے گزر کر قیامت کے میدان میں لا کھڑا کیا گیا ہو۔ اے آخرت کے مسافر، دنیا میں تو زندگی کا یہ سفر طے کر رہا ہے، اس زندگی میں تجھ پر مفلسی کا خوف بھی ہوتا ہے، اور مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ دینار و درہم ہو اور نہ روپیہ پیسہ ہو، نہ سونا چاندی ہو اور نہ دھن دولت ہو۔ دنیا کا یہ افلاس عارضی ہے، جب آدمی مالدار بن جاتا ہے تو یہ افلاس ختم ہو جاتا ہے، یا موت کا سفر ختم ہو جاتا ہے تو مفلسی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک افلاس آخرت کا افلاس ہے، وہ کون شخص ہوگا جو اس دن مفلس بن جائے گا؟ وہ وہی بد نصیب ہے جس نے زندگی کے اس سفر میں نیکیوں کا سرمایہ جمع نہیں کیا، یا نیکیاں تو جمع کی لیکن لوگوں کا حق مارا تو اس کی نیکیاں قیامت کے دن اس کو دے دی جائے گی جن کا حق مارا اس نے مارا تھا۔ ان دونوں صورتوں میں یہ مفلس ہو جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ اس مفلسی سے جو قیامت کے دن ہوگی۔ دنیا میں جب افلاس آیا تو کسی نہ کسی بندے خدا نے مدد کر دی، لیکن قیامت کے دن اجر و ثواب کا افلاس ہوگا، وہاں کوئی ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے افلاس کی حقیقت کو یوں بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہمارے پاس مفلس اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ دینار اور کچھ ساز و سامان بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے اجر کا بہت بڑا سرمایہ لے کر آئے گا، اس کے باوجود اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر زنا کی تہمت لگائی تھی، کسی
کسی کا مال کھایا تھا، کسی کو قتل کیا تھا، کسی کی پٹائی کی تھی، کسی کی نیکیوں کا ثواب مظلوم کو دے دیا جائے گا، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو پھر ان کے گناہوں کو اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے گا اور پھر اسے آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا۔ اے آخرت کے مسافر، دنیا کے سارے انسانوں کی جانچ پڑتال اس ہولناک دن ہوگی، سب کا حساب لیا جائے گا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ تمہارے رب کی قسم، ہم ضرور ان تمام سے سوال کریں گے ان امور کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے انسان، اب زندگی کے اس سفر میں اپنے اعمال پر لگام لگا دے، ان اعمال صالحہ کی طرف قدم بڑھا جن کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور ان برے اعمال سے پیچھے ہٹ جا جن سے بچنے کا اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ہر دن اس بات کا محاسبہ کرتا رہ کہ تو نے قیامت کے دن افلاس کو دور کرنے کی آج کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، کتنی جد و جہد کی، اپنے آپ کو اس دن کے امتحان کے لیے کس قدر تیار کیا، کس قدر فکر کی، کس قدر تیاریوں کو مکمل کیا۔ تجھے معلوم ہے اے مسافر کہ آگے کسی سنگین مرحلے سے تجھے گزرنا ہے۔ اپنی نظر کو آگے رکھ، اپنی نظر کو آخرت پر رکھ اور آخرت کے بارے میں سوچ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ وہ نیک اعمال کا انبار تو لائے گا، نماز ہوگی، روزہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگا اور اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہوں گے، لیکن پھر بھی قیامت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان لوگوں کی غیبت کرتا ہے، انسان لوگوں پر تہمتیں لگاتا ہے، انسان کسی اور کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، انسان اس کی ٹوپی اس کے سر اور اس کی ٹوپی اس کے سر اس دنیا میں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان گناہوں سے بچائیں، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمين ثم آمين، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔